اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں المرء بہمتہ، ہر شخص کی اہمیت اس کی ہمت کے اعتبار سے ہے۔ المرء بہمتہ، ہر شخص کی اہمیت اس کی ہمت کے اعتبار سے ہے۔ بحث ہماری جو منطق میں تھی وہ الحمدللہ کل تھوڑا سا شروع کیا تھا، الباب الثانی مباحث الکلی کے بارے میں، اور کلی اور جزئی کی تعریف کی تھی، لیکن وہ تعریف تھوڑی کامل نہیں ہے۔ آج آغا مصنف مزید اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، تکملۃ تعریف الجزئی والکلی، جزئی اور کلی کی تعریف کی تکمیل، یہ ہے آج کے درس کا موضوع، جزئی اور کلی کی تعریف کی تکمیل ہے۔ تھوڑا پیچھے سے جائیں کہ جزئی کی کیا تعریف تھی۔ جزئی ایک ایسا مفہوم ہے جس کا ایک سے زیادہ پر صادقانہ ممنوع ہو، جیسے مثالیں تھیں محمد، یہ کتاب، یہ قلم، یہ پھول، یہ بغداد، نجف۔ یہ کلی کی تعریف کیا تھی؟ کلی ایک ایسا مفہوم ہے جس کا ایک سے زیادہ اشیاء پر صادقانہ ممنوع نہیں ہے، جیسے انسان، حیوان، معدن، سفید، سیب، پتھر، عالم، جاہل وغیرہ مثالیں تھیں۔ جزئی اور کلی کی جب تعریف ہو گئی تو آج کی بحث ہماری جزئی اور کلی کی تعریف کی تکمیل ہے۔ عرض کیا ہے کہ ابھی تک تعریف کلی اور جزئی سے ہم آشنا ہوئے ہیں، جو کہ میں نے عرض کیا ہے، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مقدار جزئی اور کلی کی تعریف کی کافی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ، جزئی اور کلی کے ساتھ ایک قید اضافی لگانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، توجہ فرمائیے۔ تو لہذا اس قید کی خاطر انواع کلی کو وہ تھوڑا یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مطلب تک پہنچیں گے۔ پہلے تو آپ نے یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کلی کے افراد فی الحال موجود ہوں، یعنی وہ کلی جو کثیرین پر صادق آتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے افراد فی الحال خارج میں بھی موجود ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، یاد کر کے رکھیں۔ کیوں کہ عقل بعض اوقات ایسا کلی مفہوم تصور کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، جو کثیرین پر تو صادق آتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے خارج میں کوئی افراد وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ پس بعض اوقات عقل ایک ایسی کلی کا تصور کرتی ہے جو کثیرین پر تو صادق آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خارج میں اس کا ایک فرد بھی پایا جانا بعض اوقات ممتنع ہوتا ہے۔ پس کلی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خارج میں افراد ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایک کلی کثیرین پر صادق آئے لیکن خارج میں اس کا ایک فرد بھی نہ ہو۔ بھئی کیسے ہو گیا کہ کلی تو کثیرین پر صادق آ رہی ہے اور خارج میں اس کا ایک فرد بھی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے، جیسے شریک باری تعالی ایک ایسا مفہوم ہے کہ ذہن ہزاروں فرد اس کے فرض کر سکتا ہے لیکن خارج میں محال ہے۔ اسی طرح اجتماع نقیضین کا مفہوم ہے، یہ مفہوم کلی ہے لیکن خارج میں اس کا کوئی فرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہے۔
کہ بعض اوقات عقل ایسا مفہوم بھی تصور کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو وہ کلی ہوتا ہے مفہوم، لیکن خارج میں اس کا ایک فرد بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اور آگا جان، اور بعض اوقات کلی مفہوم کا فقط ایک فرد پایا جاتا ہے، بعض اوقات اس کلی مفہوم کا ایک فرد پایا جاتا ہے، جیسے واجب الوجود کا مفہوم جو ہے یہ کیا ہے؟ کلی ہے۔ واجب الوجود کلی ہے، یعنی ذات ثبت لہ وجوب الوجود و ضرورتہ، ٹھیک ہے یہ نہیں، یعنی ایسی ذات جس کے لیے وجوب کا وجود ثابت ہے اور اس کی ضرورت ثابت ہے، یہ معنی کلی ہے۔ اور عقل اس کے لیے کئی ہزار افراد فرد کر سکتی ہے، لیکن خارج میں ایک مصداق ہے واجب الوجود لذاتہ کا، اور وہ اللہ ہے واجب الوجود۔ واجب الوجود کا مفہوم تو کلی ہے، لیکن خارج میں اس کلی کا ایک فرد پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں یہ واجب الوجود آغا جان کلی ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل یہ ہے کہ اس واجب الوجود کے واحد ہونے پر دلیل قائم ہے۔ اگر یہ مفہوم جزئی ہوتا تو توحید پر برہان قائم کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ واجب الوجود کا مفہوم کلی ہے، عرض کر رہا ہوں، اگر جزئی ہوتا تو دلیل لانے کی ضرورت نہ پڑتی، ٹھیک ہے۔ پس واجب الوجود جو خارج میں ایک پر صادق آ رہا ہے، یہ کسی امر کی وجہ سے ہے، برہان دلیل کی وجہ سے ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ واجب الوجود کا مفہوم کلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی آگا جان کلی جو ہے مفہوم کلی ممکن الافراد ہے، کبھی مفہوم کلی ممکن الافراد ہے لیکن افراد متناہی ہیں، جیسے مفہوم کلی انبیاء امامان ہیں، اور کبھی اس مفہوم کلی کے افراد ممکن الافراد بھی ہیں لیکن افراد نامتناہی ہیں، جیسے نعمت الہی ہیں، قرآن کے بقول تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ توجہ فرمائی آپ نے آگا جان، کیا نتیجہ نکلا ہے؟ جزئی اور کلی کی تعریف کی تکمیل میں عرض کیا ہے کہ آغا جان یہاں مصنف فرمانا چاہتے ہیں کہ آغا جان ضروری نہیں ہے کہ کلی کے افراد فی الحال موجود ہوں، ضروری نہیں ہے، لہذا اس نے کلی کو یہاں کچھ اقسام بیان کیے ہیں۔ ممکن ہے کلی ہو لیکن خارج میں اس کا ایک فرد بھی پایا جانا منع ہو، جیسے شریک بالی تارہ اجتماع نقیضین ہے، اور دوسری یہ عرض کی ہے کہ ممکن ہے مفہوم کلی ہو لیکن خارج میں اس کا ایک فرد پایا جائے، جیسے واجب الوجود عرض کیا ہے، واجب الوجود کا مفہوم کلی ہے، جزئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے واحد ہونے پر دلیل کی ضرورت پڑی، اگر جزئی ہوتا تو دلیل کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور تیسرے نمبر پر عرض کیا ہے کہ ممکن ہے یہ جو مفہوم کلی ہے اس کے افراد ممکن ہوں لیکن افراد متناہی ہوں، جیسے انبیاء امامان اولو العزم ہیں، اور ممکن ہے اس کلی کے افراد ممکن بھی ہیں لیکن غیر متناہی ہیں، جیسے نعمت الہی ہیں، تو قرآن کہتے ہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ جب ایسا ہو گیا ہے جان تو اب عرض خدمت ہے کہ کہتے ہیں پس یہ جو میں نے عرض کیا جزئی اور کلی کی تعریف میں ایک قید کا اضافہ کر دیا جائے تاکہ جزئی اور کلی کی تعریف مکمل ہو جائے، وہ لو بالفرض کی قید کا نہ اضافہ کرنا چاہیے، جزئی میں بھی اور کلی میں بھی، یعنی کیا؟
یعنی ایسے کہو جزئی ایک ایسا مفہوم ہوتا ہے جس کا کثیرین پر صادقانہ جو ہے ولو بالفرض ممتنع ہے. جزئی ایک ایسا مفہوم ہوتا ہے جس کا کثیرین ولو بالفرض پر صادقانہ ممتنع ہوتا ہے. اور کلی ایک ایسا مفہوم ہے جس کا کثیرین ولو بالفرض پر صادق معنی ممتنع نہیں ہے. جب ایسا کر لیں گے نا کہ کلی ایک ایسا مفہوم ہے جو کثیرین پر صادق آتی ہے ولو بالفرض ممتنع نہیں ہے تو یہ تعریف واجب الوجود کو بھی شامل ہے. خارج میں کثیرین پر صادقانہ منع ہیں لیکن محیط ذہن میں افراد کثیرہ جو ہیں اس کے فرض کرنا محال نہیں ہیں. ٹھیک ہے. البتہ ولو بالفرض کی قید کا کلی میں تو فائدہ ہے لیکن جزئی میں جو ہے نا قرینہ مقابلہ سے، کیونکہ کلی میں ولو بالفرض کی قید لگائیے جزئی میں بھی لگائیے ورنہ اس کا ادھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جناب عالی ایک تھوڑی سی بات اور ہے اور پھر ترجمہ کرتا ہوں. تنبیہ میں ایک چھوٹا سا یاد دہانی ہے. فرماتے ہیں آغا جان بحث الفاظ کے آخر میں کہا لفظ مفرد جو ہوتا ہے، لفظ مفرد یا کلمہ ہے یا اسم ہے یا حرف ہے، کہا تھا نا آخر میں کہ لفظ مفرد جو ہے یا کلمہ ہے یا اسم ہے یا حرف ہے. تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ تینوں قسم کے معنی کلی ہیں یا جزئی؟ مفرد کی جو تین قسمیں بنی ہیں کلمہ اسم حرف، آیا یہ تینوں قسمیں معنی کلی ہیں یا جزئی ہیں؟ اس کے بارے میں تنبیہ میں بیان کیا جا رہا ہے. ادوات کے تمام مدلولات جزئی ہوتے ہیں. ادوات کے تمام مدلولات مفاہیم جزئی ہوتے ہیں. کیوں؟ چونکہ نسبت خارجیہ دو چیزوں پر دلالت کرتی ہے اور نسبت خارجیہ امور جزئی ہے. اور کلمات یعنی افعال اپنی حیت کے ذریعے جزئی مفاہیم پر دلالت کرتے ہیں، حیت کے ذریعے. ٹھیک ہے. چونکہ حیت دلالت کرتی ہے نسبت پر اور نسبت امور جزئی ہے، اور اپنے مواد کے ذریعے یہ افعال کلی مفاہیم پر دلالت کرتے ہیں. تیسری چیز جی اسم بچ گیا. تو اسم کے بارے میں فرماتے ہیں جہاں تک اسماء کا تعلق ہے تو ان کے مدلولات مختلف ہیں. بعض اوقات کلی ہوتے ہیں اسماء کے، جیسے اسماء اجناس کے مدلولات ہیں انسان، فرس، رجل، عالم. اور بعض اوقات مفاہیم میں کلیہ ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، بلکہ بعض اوقات کیا ہوتے ہیں؟ جزئی ہوتے ہیں، جیسے اسماء اعلام، اسماء اشارہ اور ضمائر وغیرہ ہیں. آغا تنبیہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تنبیہ میں یہ کہہ رہے ہیں آغا جان جو آپ نے کہا مفرد کی تین قسمیں کلمہ اسم حرف، آیا ان کے معنی کلی ہیں یا جزئی؟ حروف کے معنی تو ہو گئے جزئی. کلمات یعنی افعال جو اپنی حیت کے ذریعے معنی جزئی پر دلالت کرتے ہیں اور مواد کے ذریعے کلی پر. اسماء جو ہیں تو ان کا بارے میں کہا ہے کہ یہ مختلف ہیں، بعض کلی ہیں جیسے اسماء اجناس ہیں اور بعض جزئی ہیں جیسے اسماء اعلام، اسماء اشارہ وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. تو آج جو درس تھا ہمارا وہ یہ تھا جزئی اور کلی کی تعریف کی تکمیل کے بارے میں عرض کیا ہے کہ اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جزئی اور کلی کی تعریف میں ہر ایک میں ولو بالفرض کی قید کا اضافہ کرنا چاہیے. ہر ایک میں ولو بالفرض کی قید کا نا ہمیں اضافہ کرنا چاہیے. توجہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی اللہ. تکملۃ تعریف الجزئی والکلی. جزئی اور کلی کی تعریف کی تکمیل. لا یجب ان تکون افراد الکلی موجودتا فعلا. واجب نہیں ہے کلی کے افراد
موجود ہوں فعلاً، یعنی فی الحال کلی کے افراد موجود ہوں. فقد یتصور العقل مفہوما کلیا صالحا للانطباق علی اکثر من واحد. ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی عقل ایک مفہوم کلی کو تصور کرتی ہے جو صلاحیت رکھتی ہے ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں، من دون ينتزع من جزیات موجودت بالفعل، بغیر اس کے کہ کلی جو ہے اس کو انتزاع کیا گیا جزیات موجودہ سے جو بالفعل موجود ہیں. وَإِنَّمَا يَفْرُضُ لَهُ جُزْئِيَّاتٌ يَسِعُ صِدْقُهُ عَلَيْهَا. انما یفرض، عقل جو ہے لہو اس کلی کے لیے جزیات کو فرض کرتی ہے، جیسے صدق علیہا کہ جس کلی کا جزیات پر صادقانہ صحیح ہے. عقل کلی کے لیے جزیات فرض کرتی ہے جس کلی کا جزیات پر صادقانہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. بل قد یمتنع، بلکہ کبھی کبھی جو ہے نا قد یمتنع وجود حتی فرد واحد لہو، بلکہ کبھی کبھی مفہوم کلی کا وجود حتی فرد واحد بھی اس کلی کا ممتنع ہوتا ہے. مثل مفہوم شریک باری تعالی و مفہوم اجتماع نقیضین ہے. ولا یزور ذلک فی کلیت ہے، اور یہ جو امتناع ہے، یہ جو امتناع ہے خارج میں فرد نہیں ہے. ولا یزور ذلک فی کلیت، یہ اس مفہوم کلی کو ضرر نہیں دیتا ہے، وہ کلی ہے خارج میں افراد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا آگے توجہ فرمائیے. وقد لا یوجد له الا فرد واحد، اور کبھی کبھی کلی کا فرد نہیں پایا جاتا الا فرد واحد، مگر ایک ہی فرد پایا جاتا ہے. وَيَمْتَنِعُ وُجُودُ غَيْرِهِ، اور اس کے غیر کا پایا جانا منع ہے. ٹھیک ہے یا نہیں. وَيَمْتَنِعُ وُجُودُ غَيْرِهِ، اور اس کے غیر کا وجود ممتنع ہے، یعنی ایک ہی فرد ہے. مثل مفہوم واجب الوجود، جیسے واجب الوجود کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے یا نہیں. اچھا جی، یہ واجب الوجود کا مفہوم کلی ہے جی، کیونکہ دلیل لا رہے ہیں. لقیام البرہان علی ذالک، کیونکہ برہان قائم علی ذالک اس واجب الوجود پر. ولکن العقل لا یمنع من فرض افراد لو وجدت لصدق علیہا، لیکن عقل جو ہے افراد کے فرض کرنے کو منع نہیں کرتی ہے. لو وجدت، اگر افراد پائے جاتے، لصدق علیہا، تو یہ مفہوم کلی واجب الوجود علیہا ان افراد پر صادق آتا. لصدق علیہا هذا المفہوم، یہ مفہوم ان افراد پر صادق آتا. ولو کان مفہوم واجب الوجود جزیاً لما کانت حاجت الی البرہان علی التوحید، اگر مفہوم واجب الوجود جزئی ہوتا تو حاجت نہیں تھی توحید پر برہان لانے کی. وکفا نفس تصور مفہوم ہی لنفی وقوع شرکت فیہ. ٹھیک ہے یا نہیں. پس خود تصور مفہوم واجب الوجود جو ہے کافی تھا لنفی وقوع شرکت فیہ، اس واجب الوجود میں شرکت کے وقوع کی نفی کے لیے. وعلیہ بنابر این فہذا الانصار فی فرد واحد انما جاء من قبل امر خارج عن نفس المفہوم، بنابراین یہ انحصار واجب الوجود کا ایک فرد میں یہ ایک امر خارجی سے آیا ہے. عن نفس المفہوم، نفس مفہوم سے ہٹ کر ایک امر خارجی کسے آیا ہے، وہ امر خارجی جو کہ برہان ہے، اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ایک ہے. لا ان نفس المفہوم یمتنع صدق ولا افراد کثیرہ، نہ کہ خود نفس مفہوم کا صادقانہ افراد کثیرہ پر کیا ہے منع ہے. اذن نتیجہ لے رہے ہیں اگر جان، نتیجہ بمقتضى هذا البیان لا بد من اضافت قید ولو بالفرض فی تعریف الجزئی والکلی. بنابراین اس بیان کا تقاضا یہ ہے کہ ضروری ہے من اضافت قید، قید کا اضافہ کیا جائے، ولو بالفرض فی تعریف الجزئی والکلی، جزئی اور کلی کی تعریف میں ولو بالفرض کا اضافہ کیا جائے. فالجزئی،
پس جزی کیا ہے؟ مفہوم یمتنع صدق ولا کثیر ولو بالفرض، جزی ایسا مفہوم ہے جس کا کثیرین پر صادقانہ منع ہے ولو بالفرض، اور کلی جو ہے کیا کہیں گے؟ لا یمتنع ولو بالفرض، یعنی کلی ایک ایسا مفہوم ہے جس کا کثیرین پر صادقانہ منع نہیں ہے ولو بالفرض۔ تنبیہ میں جو بات بتا رہے ہیں وہ بات پہلے بتائی ہے کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں مفرد کی 3 قسمیں، کلمہ، اسم، حرف، یہ تینوں معنی کلیہ ہیں یا جزیہ ہیں؟ توجہ رکھنا، مدالیل الادوات کلها مفاہیم جزیہ، ٹھیک ہے یا نہیں آگا جان؟ ادوات کے تمام مدلولات جزی مفہوم ہوتے ہیں، ادوات کے تمام مدلولات جزی مفہوم ہوتے ہیں۔ والکلمات اے الافعال بحیاتها تدل علی مفاہیم جزیۃ، اور کلمات یعنی افعال اپنی حیت کے ذریعے جزی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، جزی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں۔ وبموادها علی مفاہیم کلیہ، اور اپنے مواد کے ذریعے کلی مفاہیم پر دلالت کرتے ہیں۔ اما الاسماء فمدالیلها تختلف، ٹھیک ہے نہیں؟ اما جو اسماء ہیں ان اسماء کے مدلول مختلف ہیں، توجہ کرنا۔ فقط تکون کلیتاً، کبھی کبھی کلیہ ہیں، کا اسماء الاجناس، جیسے اسماء اجناس ہیں، ٹھیک ہے۔ وقت تکون جزیتاً، اور کبھی کبھی یہ کیا ہیں آگا جان؟ جزی ہیں، کا اسماء العالم، جیسے اسماء عالم، و اسماء الاشارہ و الضمائر و نحوها، مثلا موصولات وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جو مطلب ہے ہمارا وہ ہے الجزی الاضافی، جزی الاضافی، اس پہ ذرا آپ نے توجہ دینی ہے۔ وہ یہ ہے جو بات کرنے لگا ہوں کہ مفہوم جزی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے جزی حقیقی اور دوسری کا نام ہے جزی اضافی۔ مفہوم جزی کی 2 قسمیں، جزی حقیقی، جزی اضافی۔ جزی حقیقی ہوئی تھی جس کی ابھی تعریف کی ہے کہ ایک ایسا مفہوم ہے جس کا ایک سے زیادہ پر صادقانہ منع ہے، یہ تھی جزی حقیقی۔ اور جزی اضافی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، امیدوار ہے میں مطلب آپ کے لیے حلوہ کر دوں گا بلطف خدا، لیکن توجہ چاہیے۔ جزی اضافی کیا ہے؟ جزی اضافی ایسا مفہوم جس کا دوسرے مفہوم سے مقایسہ کیا جائے تو یہ اس سے اخص اور اس کا مفہوم کا دائرہ اس دوسرے سے محدود تر ہے، اگرچہ خود فی حد نفسی دوسری کلی سے مقایسہ کیے بغیر کلی ہے اور قابل صدق ہے کثیرین پر، ٹھیک ہے۔ کیا عرض کیا ہے بھائیو؟ جزی اضافی کیا ہے؟ جزی اضافی ایک ایسا مفہوم ہے جس کا دوسرے مفہوم سے مقایسہ کیا جائے تو یہ مفہوم اس سے اخص ہے اور اس مفہوم کا دائرہ اس دوسرے مفہوم سے محدود تر ہے، اگرچہ بذات خود ممکن ہے یہ جو ہے کلی ہو اور کثیرین پر صادق آتی ہو، لیکن دوسرے مفہوم کی نسبت یہ نسبتاً یہ کیا ہے؟ جزی ہے۔ جیسے مثال عرض کر دوں، زید ہے مثلا، یہ اپنی ذات میں جزی حقیقی ہے، زید اپنی ذات میں جزی حقیقی ہے، لیکن یہی مفہوم جو زید ہے انسان کی نسبت جزی اضافی ہے۔ کیونکہ انسان کا دائرہ وسیع ہے، انسان زید پر بھی صادق آتا ہے، غیر زید پر بھی صادق آتا ہے، اور پھر یہ مفہوم انسان حیوان کی نسبت کیا ہے؟ انسان حیوان کی نسبت جزی اضافی ہے۔ اسی طرح حیوان جسم نامی کی نسبت جزی اضافی ہے، جسم نامی جسم مطلق کی نسبت جزی اضافی ہے۔ پس جزی کی تعریف، اضافی کی تعریف یہ ہے کہ
किसी चीज से खास तर, जुज़ी इजाफी है, किसी चीज से खास तर है। यह जुज़ी इजाफी एक ऐसा मफहूम है जो अपने से दायरा में वसी तर मफहूम की निस्बत मुजाफ हो। ठीक है, मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ इससे कि जुज़ी इजाफी की क्या तारीफ है। भाइयों, जुज़ी इजाफी एक ऐसा मफहूम है जिसका दूसरे मफहूम से मुकायसा किया जाए तो ये उससे अखस और इस मफहूम का दायरा उस दूसरे से महदूद तर है। अगरचे उससे हटकर, दूसरे मफहूम से हटकर खुद ये बदात खुद कुल्ली है, कसीरीन पर सादिक आती है, लेकिन इस मफहूम का जब उस दूसरे से देखते हैं तो ये मफहूम उस दूसरे की निस्बत खास है। इसका दायरा कार तंग है, इसका दायरा कार उस दूसरे की निस्बत आगा जान तंग है। ठीक है, और अगली बात यह है कि निस्बत अगर देखना चाहें जुज़ी हकीकी और जुज़ी इज़ाफ़ी के दरमियान जो निस्बत है वो अमूम खसूस मुतलक की निस्बत है। यानी क्या, यानी हर जुज़ी हकीकी जुज़ी इज़ाफ़ी है, हर जुज़ी हकीकी जुज़ी इज़ाफ़ी है, लेकिन हर जुज़ी इज़ाफ़ी हकीकी नहीं है, बल्कि बाद जुज़ी इज़ाफ़ी जुज़ी हकीकी हैं जैसे ज़ैद है और बाद कुल्ली हैं जैसे इंसान। तो जुज़ी हकीकी और जुज़ी इज़ाफ़ी के दरमियान अमूम खसूस मुतलक की निस्बत है। यानी ये हर जुज़ी हकीकी जुज़ी इज़ाफ़ी है, लेकिन हर जुज़ी इज़ाफ़ी हकीकी नहीं है, बल्कि बाद जुज़ी जो इज़ाफ़ी हैं, बाद जुज़ी इज़ाफ़ी वो हकीकी हैं जैसे ज़ैद है और बाद जुज़ी इज़ाफ़ी कुल्ली हैं। अमूम खसूस मुतलक की निस्बत है। जुज़ी इज़ाफ़ी के लिए मिसाल जो मैंने दी है और किताब में भी है वो इसने ज़ैद से शुरू किया है। यानी ज़ैद अपनी ज़ात में जुज़ी हकीकी है। इसी ज़ैद को इंसान के साथ देखें तो ये जुज़ी इज़ाफ़ी है। फिर इंसान को हैवान की निस्बत देखें, इंसान हालांकि कुल्ली है लेकिन इंसान हैवान की निस्बत जुज़ी इज़ाफ़ी है। और फिर हैवान हालांकि माशाअल्लाह कितनी बड़ी कुल्ली है, हैवान जिसमें नामी की निस्बत जुज़ी इज़ाफ़ी है और फिर जिसमें नामी जिसमें मुतलक की निस्बत जुज़ी इज़ाफ़ी है। ठीक है ना, बस जुज़ी इज़ाफ़ी किसी चीज से खास तर होती है या ऐसा मफहूम है, ठीक है ना, जो अपने से दायरा में वसी तर मफहूम की तरफ मुजाफ हो, या एक जो पहले माशाअल्लाह बड़ी अच्छी तारीफ हुई है कि जुज़ी इज़ाफ़ी एक ऐसा मफहूम है जिसका दूसरे मफहूम से मुकायसा किया जाए तो ये मफहूम अखस है और इस मफहूम का दायरा उस दूसरे मफहूम से तंग है, महदूद है। अगरचे बजाते खुद अगर हम मुकायसा न कराते तो ये बजाते खुद क्या है जान, कुल्ली है और कसीरीन के ऊपर ये जो है सादिक आती है। ठीक है, एक किताब में दूसरी भी आगा जान मिसाल दी गई है, वो फरमाते हैं मिसाल के तौर पर खत्ते मुस्तकीम है, खत्ते मुस्तकीम इसका मफहूम कुल्ली है खत्ते मुस्तकीम। ठीक है, एक है खत्ते मुनहनी, ये भी मफहूम कुल्ली है, खत्ते मुस्तकीम भी मफहूम कुल्ली, खत्ते मुनहनी भी बहुत से खतूत से ये इसको इंतज़ा किया है, ये भी मफहूम कुल्ली है। खत्ते मुस्तकीम और खत्ते मुनहनी को आप मिला दें और इनके आपस के फर्क को हटा दें, मुस्तकीम होना और मुनहनी होना, इनके आपस के फर्क को हटा दें, ठीक है ना, तो इन दोनों से ऊपर क्या आ जाएगा आगा जान, मफहूम दोनों के ऊपर जो आएगा वो क्या है, वो मफहूम खत है। तो बस ये खत मुस्तकीम अगरचे कुल्ली था लेकिन यही उस खत की निस्बत क्या हो जाएगा, जुज़ी हो जाएगा, जैसे वो ज़ैद वाली मिसाल दी है। अब आप तवज्जो फरमाइए, इबारत पे आगा जान ध्यान दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अलल्लाह। अल जुज़ी अल इज़ाफ़ी, अल जुज़ी अल्लज़ी तक़द्दम अल बाअसु अन्हु युसम्मा अल जुज़ी अल हकीकी। जुज़ी अल्लज़ी तक़द्दम अल बाअसु अन्हु, जुज़ी जिसकी बहस गुजरी उसे
جزئی حقیقی کا نام دیا جاتا ہے. وہنا اصطلاح آخر للجزئی یقال له الجزئی الاضافی، اور یہاں ایک دوسری اصطلاح ہے جزئی کی، یقال له، اور اس کو نام دیا، اس کو کہا جاتا ہے جزئی اضافی. یہاں ایک دوسری اصطلاح ہے جزئی کی، یقال له، کہ اس جزئی کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ الجزئی الاضافی. کیوں جی؟ لِإِضَافَتِهِ إِلَى مَا فَوْقَهُ، اس لیے کہ اس جزئی کی نسبت کیا إِلَى مَا فَوْقَهُ، اپنے ما فوق کی نسبت ہے. وَمَعَ ذَلِكَ، باوجود اس کے، ٹھیک ہے، قَدْ يَكُونُ كُلِّيًّا، کبھی کبھی یہی جزئی ہماری اضافی کلی ہوتی ہے. کب؟ اذا کان، قد یکون کلیاً، کبھی کبھی یہ جزئی اضافی کلی ہوتی ہے. اذا کان اضیق دائرۃ من کلی آخر اوسع منہ، جب اس کلی کا دائرہ تنگ ہو اس دوسری کلی سے، اوسع منہ ہو، اور وہ دوسری کلی من ہو، اس کلی سے کیا ہو؟ وسیع ہو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ توضیح ہو، اس کی توضیح. انک تجد ان الخط المستقیم مفہوم کلی منتزع من عدت افراد کثیرت، آپ جو ہے خط مستقیم کو پاتے ہیں کہ یہ مفہوم کلی ہے جو انتزاع کیا گیا ہے بہت سے افراد سے. وتجد ان الخط المنحنی ایضا مفہوم کلی منتزع من مجموعۃ افراد اخرى، اور آپ پاتے ہیں کہ خط منحنی بھی ایک مفہوم کلی ہے جس کو جو ہے نا انتزاع کیا گیا ہے مجموعے افراد اخرى سے، دوسرے افراد کے مجموعے سے. توجہ رکھنا. فَإِذَا ضَمَّمْنَا إِحْدَى الْمَجْمُوعَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى، جب ہم ان دو مجموعوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ضمیمہ کریں، یعنی خط مستقیم اور خط منحنی کو ایک کو دوسرے کے ساتھ ضمیمہ کریں. وَأَلْغَيْنَا مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفُرُوقِ، اور ہم ان کے درمیان کے فرق کو ملغا کر دیں. بینہما، خط مستقیم اور خط منحنی کے درمیان والے فرق کو، کہ وہ مستقیم ہے یہ منحنی ہے، فرق کو ہٹا دیں. ننتزع مفہوما کلیا اکثر سعة من المفہومین الاولین، تو ہم انتزاع کرتے ہیں ایک مفہوم کلی کو جو پہلے والے دو مفہوموں سے زیادہ وسیع ہے. یصدق علی جمیع افرادہما، اور یہ مفہوم کلی ان دو کے افراد پر صادق آتا ہے. وہو مفہوم الخط، اور وہ مفہوم خط ہے. جب خط مستقیم اور خط منحنی کے فرق کو ہٹا کر جو ہم نے ان سے مفہوم وسیع لیا ہے وہ مفہوم خط ہے. فہذا المفہوم الثالث الکبیر نسبتہ الی مفہومین صغیرین، اور یہ مفہوم ثالث تیسرا جو دونوں سے نکالا ہے خط مستقیم اور منحنی سے، نسبتہ الی مفہومین صغیرین، اس ثالث کی مفہوم ثالث کبیر کی نسبت جو ہے پہلے دو مفہوم صغیرین کی طرف ایسے ہے کہ نسبت کل منہما الی افراد نفسہ، جیسے ہر ایک کی صغیرین میں سے ہر ایک کی اپنے افراد کی طرف نسبت ہے. فکما کان الفرد من الصغیر باضافۃ الی الصغیر نفسہ جزئیا، جس طرح فرد جو صغیر کا ہے صغیر کی نسبت جزئی ہے. فالکلی صغیر ایضا بالاضافۃ الی الکلی الکبیر کالجزئی من جہت نسبت، پس کلی صغیر بھی کلی کبیر کی نسبت جزئی ہے نسبت کے لحاظ سے. فیسمى جزئیا اضافیہ، پس اس کو جزئی اضافی کا نام دیا جاتا ہے. لا بالحقیقت، نہ حقیقت کے لحاظ سے، لأنه فی نفسہ کلی حقیقتا، اس لیے کہ یہ بذات خود کلی ہے حقیقت میں. وقضا الجزئی الحقیقی من جہت اضافت الی الکلی، اسی طرح جزئی حقیقی جو ہے مثلا زید جو ہے من جہت اضافت الی الکلی، اس جزئی اضافی کی جب نسبت دیں کلی کی طرف، الذی فوقہ جو اس سے اوپر ہے، یسمى جزئیا اضافیہ، اس کو بھی نام رکھا جاتا ہے جزئی اضافی. زید کو جب انسان کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو یہی زید جو جزئی حقیقی تھا جزئی اضافی بن جائے گا. وہکذا کل مفہوم بالاضافۃ الی المفہوم اوسع منہ دائرۃ، اسی طرح ہر مفہوم جس کی نسبت دی جائے اس مفہوم کی طرف جو اس مفہوم سے وسیع ہے، یسمى جزئیا اضافیا، اس کو نام رکھا جاتا ہے جزئی اضافی. توجہ کرنا، مثال بڑی پیاری ہے، سبحان اللہ. فزید مثلا جزئی حقیقی فی نفسہ، زید جزئی حقیقی ہے بذات خود، وجزئی اضافی بالقیاس الی
حیوان البتہ پہلے انسان کہہ دیتا پھر انسان کے آگے حیوان کہتا، حالا کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. زید جزئی حقیقی ہے بذات خود، اور پھر وجزئی اضافی بالقیاس الی الحیوان، اور یہی زید جزئی اضافی ہے حیوان کی نسبت. وقضا الحیوان بالقیاس الی الجسم النامی، اور اسی طرح حیوان نسبت جسم نامی کی نسبت حیوان جزئی اضافی ہے. والجسم النامی بالقیاس الی المطلق الجسم، اور جسم نامی جسم مطلق کی نسبت جزئی اضافی ہے. اذن پس نتیجہ یمکن تعریف الجزئی الاضافی، پس ممکن ہے جزئی اضافی کی تعریف کریں بأنه الاخص من شیء، کہ جزئی اضافی جو ایک چیز سے خاص ہے، او المفہوم المضاف الی ما هو اوسع منه دائرۃ، یا جزئی اضافی ایک ایسا مفہوم ہے جس کی نسبت دیا الی ما، ایسے مفہوم کی طرف، ما هو اوسع منه جو اس مفہوم سے دائرہ میں وسیع تر ہے، وسیع ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ اپنے بھائیوں کی خدمت میں یہ جو آخری مطلب تھا جزئی اضافی کا یہ بھی بیان کر دیا. لیکن بھلا کیا بیان ہوا جزئی اضافی میں؟ مجھے یار خطرہ رہتا ہے کہ میں اتنا تکرار کرتا ہوں نا، آپ کہیں پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں اتنا تکرار، ہیں نہیں، اپنے دل کی تسلی کے لیے بھائیان، ٹھیک ہے. اس کتاب سے پہلے بھی آپ نے کوئی ایک دو کتابیں پڑھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. مجھے خطرہ رہتا ہے کہ مطلب جو ہے کہیں نہ پہنچے. تو جزئی کی دو قسمیں کی ہیں، ایک ہوتی ہے جزئی حقیقی، ایک ہے جزئی اضافی. جزئی حقیقی وہی سابقہ تھی، ٹھیک ہے، کہ جو ہے ایک سے زیادہ افراد پر جس کا صادقانہ منع ہے، ٹھیک ہے. اور جزئی اضافی ایک ایسا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، جس مفہوم کا ایک دوسرے مفہوم کے ساتھ جب مقایسہ کرایا جاتا ہے تو اس جزئی کا جو مفہوم ہے وہ اس دوسرے کی نسبت تنگ ہے، محدود ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو جزئی اضافی کہا جاتا ہے. جزئی اضافی ایسا مفہوم جس کو ایک اگلے بڑے مفہوم کی نسبت دیکھیں تو یہ جزئی اضافی ہے. اگرچہ ممکن ہے بذات خود کلی ہو، لیکن اس سے اوپر والے مفہوم کی نسبت، کیونکہ وہ اس سے بھی وسیع ہے، یہ اس کی نسبت جزئی اضافیہ کا جان بن جاتی ہے. جیسے زید جزئی حقیقی ہے، لیکن یہی زید انسان کی نسبت زید جزئی اضافی ہے. انسان حیوان کی نسبت جزئی اضافی ہے. حیوان آگے حیوان جسم نامی کی نسبت جزئی اضافی ہے. جسم نامی پھر آگے جسم مطلق کی نسبت جزئی اضافی ہے. اور یہ بھی بات بتا دی ہے کہ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی ہے، کہ ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہوتی ہے، لیکن ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض جزئی اضافی حقیقی ہے جیسے زید ہے، لیکن بعض کلی ہوتی ہیں جیسے انسان. موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.